واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الوافی بما فی الصحیحین۔ اس کتاب میں 10 مقاصد ہیں، ان میں سے تیسرا مقصد العبادات ان احادیث پہ مشتمل ہے جن کا تعلق عبادات سے ہے، اور اس مقصد میں کئی کتب ہیں، ان میں سے 14ویں کتاب وہ ہے جو اذکار، دعاؤں اور توبہ استغفار کے بارے میں ہے، اور اس میں کئی فصلیں ہیں، ان میں سے تیسری فصل کا آج ہم آغاز کریں گے، اور وہ ہے فضل الاستغفار و توبہ، استغفار کی فضیلت اور توبہ کی فضیلت۔ استغفار اور توبہ 2 لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا، بخشش کا سوال کرنا، اور توبہ کا مطلب ہے توبہ کرنا۔ سوال یہ ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ توبہ نام ہے اس چیز کا کہ آپ اپنے ماضی کے گناہوں پہ نادم اور پشیمان ہوں اور ان گناہوں کو چھوڑ دیں، یعنی کہ موجودہ آپ کی حالت یہ ہو کہ آپ ان گناہوں کو ترک کر چکے ہوں، ان سے دور ہو چکے ہوں، اور مستقبل کے لحاظ سے آپ کا یہ عزم ہو، پختہ ارادہ ہو کہ میں ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ توبہ ہے۔ اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا، اور مغفرت اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بندے کے گناہوں پہ پردہ پڑ جائے، یعنی کہ دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچ جائے اور روز آخرت اور دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ تو اس میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہوتا کہ وہ آئندہ ان گناہوں کے قریب نہیں جائے گا، اور نہ ہی اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے کہ وہ ان گناہوں سے دور ہو چکا ہے۔ تو یہ چیزیں اس میں موجود نہیں ہوتی، جبکہ توبہ میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ فرق ہے توبہ اور استغفار کے مابین۔ لیکن اگر کوئی استغفار کرتے ہوئے دل میں یہ بات رکھتا ہے کہ میں اپنے ماضی کے گناہوں پہ پشیمان اور نادم ہوں اور اب انہیں چھوڑ چکا ہوں اور آئندہ ان کے قریب نہیں جاؤں گا، تو وہ توبہ نہ بھی کرے تو صرف استغفار بھی کافی ہوگا، کیونکہ استغفار کہتے ہوئے اس کے دل میں وہ چیزیں ہیں جو توبہ میں ہوتی ہیں۔ تو اس فصل میں جس کا تعلق استغفار و توبہ سے ہے، پہلا باب استحباب کثرت الاستغفار، کثرت استغفار کا مستحب ہونا، یعنی اس بات کا بہت اچھا ہونا کہ آپ کثرت سے استغفار کریں۔ حدیث نمبر 972 972 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، اور ابو ہریرہ وہ ہیں جن کا نام عبد الرحمن بن صخر دوسی ہے، اگرچہ ان کے نام میں کافی اختلاف ہے، لیکن مشہور بات یہ ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن بن صخر دوسی ہے۔ تو جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ۔ اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم،
یہ قسم کون اٹھا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو قسم اٹھائے بغیر بھی بات کریں تو ان کی بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن بات اتنی ضروری ہے، اتنی اہم ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہ رہے، اس لیے ایک تو آپ نے قسم اٹھائی ہے اور اس کے بعد کہا ہے انی لا۔ اب قسم بھی ہوتی ہے اس لیے تاکہ تاکید ہو جائے، یعنی کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ پکی ہو جائے، اور انا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک، یقیناً، تو اس کا فائدہ بھی کیا ہوتا ہے کہ بات پکی ہو جائے۔ اور اس کے بعد جو لام آیا ہے وہ بھی کس کے لیے ہوتا ہے؟ تاکید کے لیے۔ تو تین چیزیں استعمال کی گئی ہیں جن کے ذریعے سننے والے کو یقین ہو جائے کہ نبی علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو واللہ، اللہ کی قسم، انی لاستغفر اللہ، یقیناً میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، واتوب الیہ، اور میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، فی الیوم، ایک دن میں، اکثر من 70 مرتن، 70 سے زائد بار۔ یہ کون توبہ استغفار کر رہے ہیں؟ جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخشے جا چکے، معاف ہو چکے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے گناہ نہیں ہیں۔ علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ آپ کے کبیرہ گناہ نہیں ہیں۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے بہتر کوئی اور کام تھا، جس سے زیادہ عمدہ کوئی اور کام تھا، تو یہ تو ممکن ہے، لیکن ورنہ آپ پاک، صاف، معصوم۔ اس کے باوجود فرمایا واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ کی قسم میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں، فی الیوم، ایک دن میں، اکثر من 70 مرہ، 70 سے زائد بار۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے 100 بار، 100 بار آپ استغفار کر لیا کرتے تھے۔ تو اس سے مجھ اور آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میں 70 بار، 100 بار استغفار کرتے ہیں، تو میرے اور آپ جیسے بھائیوں کو کتنی بار استغفار کرنا چاہیے؟ اب استغفار اور توبہ کے لیے کئی ایک الفاظ ہیں۔ مثال کے طور پہ ترمذی شریف میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام استغفار یوں کرتے تھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ میں بخشش مانگتا ہوں اس اللہ سے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، الحی، جو زندہ ہے، یعنی کہ ازل سے ابد تک زندہ ہے، نہ پہلے موت تھی نہ بعد میں کبھی موت ہوگی، اور القیوم، جو خود بھی قائم و دائم ہے، دوسروں کو بھی اس نے قائم رکھا ہوا ہے، جو زندہ ہیں اسی کی زندگی دینے سے زندہ ہیں، جن کا وجود ہے ان کا وجود کس کے سہارے ہے؟ اللہ کے سہارے ہے۔ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور میں اس سے توبہ بھی کرتا ہوں۔ اب یہ الفاظ بہترین ہیں کہ اس میں استغفار بھی ہے، توبہ بھی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کو منانے کے لیے، توبہ پکی کروانے کے لیے، مغفرت پکی کروانے کے لیے، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک تو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کیونکہ توحید اللہ کو بہت پسند ہے، توحید اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ کہ الحی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام لیے ہیں۔ 2 نام کیوں لیے گئے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت سے اللہ کے نام لے کر سوال کیا جائے تو دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ، اللہ سے دعائیں کرو، بِهَا، ان ناموں کے وسیلے اور واسطے سے۔ تو پھر دعا کیا پڑھتے تھے آپ؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے بعد باب نمبر 2، باب
سید الاستغفار، سید کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ سردار. اور سردار کون ہوتا ہے؟ جو قوم کا افضل آدمی ہوتا ہے، اعلیٰ آدمی ہوتا ہے، جس کو قوم اچھا سمجھتی ہے، یا اچھا نہ بھی ہو تو چند لوگوں نے اسے اچھا باور کرایا ہوتا ہے، یا وہ خود یعنی کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں. تو بہرحال سید الاستغفار کا مطلب یہ ہوگا کہ استغفار، اللہ سے استغفار کرنے کے لیے جتنے بھی الفاظ آتے ہیں، جتنی بھی دعائیں آتی ہیں، ان میں سے سب سے افضل الفاظ کون سے ہیں؟ سید الاستغفار، استغفار کے افضل ترین الفاظ، بہترین الفاظ استغفار کے لیے. یعنی کہ اللہ سے آپ استغفار کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بہترین الفاظ کون سے ہیں، عمدہ ترین الفاظ کون سے ہیں؟ حدیث نمبر 973 973. اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری. عن شداد بن اوس، روایت ہے جناب شداد بن اوس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. سید الاستغفار ان تقول، سید الاستغفار یہ ہے، استغفار کے الفاظ میں سے افضل ترین الفاظ یہ ہیں کہ ان تقولا، کہ آپ یوں کہیں. کیسے کہیں؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ ہیں وہ الفاظ، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سید الاستغفار. اب ان کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ ان دعاؤں کا صحیح معنوں میں فائدہ آپ تب اٹھا سکتے ہیں جب ان دعاؤں کا ترجمہ آتا ہو، جب ان کے معنی و مفہوم پہ آپ کی نگاہ ہو، جب آپ یہ الفاظ پڑھ رہے ہوں، جب آپ کی زبان کے ساتھ ساتھ آپ کا دل بھی گواہی دے رہا ہو. تو اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے. تو میرا کیا ہے؟ رب ہے. یہ معمولی الفاظ نہیں ہیں. رب کس کو کہتے ہیں؟ خالق کو، پیدا کرنے والے کو، ان کے خالق کو، مالک کو، اور رازق کو، اور تمام امور کی تدبیر کرنے والے کو. جب آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو ہی میرا مالک ہے، میں تو تیرا مملوک ہوں، اور مجھے رزق بھی تو دے رہا ہے، میرے تمام امور تو کر رہا، میرے تمام امور تو حل کر رہا ہے. میری سانس نکل رہی ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں. تو یہ کون ہے جو مجھے زندگی دیے ہوئے ہے اور میری سانسیں موجود ہیں، چل رہی ہیں؟ اللہ رب العزت ہے. پیٹ کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے ہمیں تو پتہ بھی نہیں. کون اس سسٹم کو چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. انسان کو تو پتہ ہی نہیں اندر کیا ہو رہا ہے، نہ اس کو پتہ ہے اندر اس کا جسم ہے کس طرح. یعنی کہ جس کے پاس جسم ہے اس کو نہیں پتا، اللہ کو پتہ ہے. پھر میرا رزق آج کہاں سے آ رہا ہے، کل کہاں سے آ رہا ہے، آئندہ کہاں سے آئے گا، مجھے کسی بات کا نہیں پتا. اللہ جانتے ہیں، اللہ دینے والے ہیں. تو اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے. تو ہی کا معنی کہاں سے پیدا ہو گیا؟ کیونکہ انتا بھی معرفہ ہے، ربی بھی معرفہ ہے. تو اب معنی کیا بن گیا؟ تو ہی میرا رب ہے. لا الہ الا انتا، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. تیرے علاوہ کئی معبود ہیں لیکن معبود برحق کوئی نہیں. تیرے علاوہ کئی ایسی ہیں جن کی عبادت کی جا رہی ہے لیکن عبادت کے لائق کوئی نہیں سوائے تیرے. تو پہلے کہا اللہم، اے اللہ. اے اللہ، اللہ کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے. توحید کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3. ایک توحید ربوبیت، ایک توحید الوہیت جس کو آپ توحید عبادت کہہ سکتے ہیں، اور ایک توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت کیا ہے؟ کہ اللہ کو رب ماننا. تو آپ نے جب کہا انت ربی تو توحید ربوبیت کا اقرار کر لیا. جب آپ نے کہا لا الہ الا انت،
تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، آپ نے توحید الوہیت کا یعنی توحید عبادت کا اقرار کر لیا۔ اور جب آپ نے کہا شروع میں اللہم اے اللہ، تو اللہ جو ہے یہ اللہ کا نام ہے، تو آپ نے توحید اسماء و صفات کو مان لیا کہ یا اللہ میں تیرے ناموں کو مانتا ہوں، تیری صفات کو مانتا ہوں۔ تو یہ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ 3۔ تو تینوں شروع میں ہی آ گئی ہیں، اور آگے مزید ان کے تاکید آ رہی ہے۔ دیکھیے خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت ہے۔ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَبْدُكَ، اس حال میں کہ میں تیرا بندہ ہوں، یعنی کہ میں تیری عبادت کرنے والا ہوں۔ یہ کیا ہو گیا؟ توحید عبادت ہو گیا، توحید الوہیت جس کو کہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس استغفار کی اتنی اہمیت کیوں ہے، اس کو سید الاستغفار کیوں کہا گیا ہے، اور آگے اس کی جب فضیلت بیان کی جائے گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دعا کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ یہ دعا پڑھیں گے تو آپ صبح پڑھیں گے پھر شام کو پڑھیں گے، آپ کو پتہ نہیں صبح شام کی دعاؤں میں شامل ہے، تو آپ صبح پڑھیں گے تو صبح ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی تینوں اقسام کا اقرار اور اعتراف کر لیا، اور شام کو بھی آپ نے ایسے ہی کیا، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ دیکھیں خلقتنی، تو ہی میرا خالق ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَبْدُكَ، اور میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ اعتراف ہے تواضع کا، عاجزی کا۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور میں تیرے عہد پہ اور تیرے وعدے پہ قائم ہوں، مستطاعت، جس قدر مجھ میں استطاعت ہے، یعنی کہ اپنی استطاعت کے مطابق میں اپنے عہد و پیمان پہ قائم ہوں، اپنے وعدے پہ قائم ہوں۔ یہ وعدہ کس چیز کا؟ اللہ پہ ایمان لانے کا وعدہ، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لانے کا وعدہ، آسمانی کتابوں پہ ایمان لانے کا وعدہ، آخرت پہ ایمان لانے کا وعدہ، تقدیر پہ ایمان لانے کا وعدہ۔ تو میں ایمان پہ بھی قائم ہوں اور اس بات پہ بھی قائم ہوں کہ تیری اطاعت کرتا رہوں گا، جو چیزیں تو نے واجب قرار دی ہیں انہیں بجا لانے کی کوشش کرتا رہوں گا، جن کو تو نے حرام قرار دیا ہے ان سے بچنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور میں اپنے عہد پہ اور اپنے وعدے پہ قائم و دائم ہوں، مستطاعت، جس قدر مجھ میں استطاعت ہے، اپنی استطاعت کے مطابق فل کوشش کر رہا ہوں، اپنا پورا زور لگا رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتا۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اب کیا آ گیا؟ استعاذہ۔ کیا آ گیا؟ یعنی کہ اللہ سے پناہ مانگنا، اور پہلے بھی بات ہوئی تھی اللہ سے پناہ مانگنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ توحید الوہیت میں داخل ہے، توحید عبادت میں داخل ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب بھی پناہ مانگیں کس سے مانگیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ البتہ آپ اس انسان سے اس معاملے میں پناہ مانگ سکتے ہیں جس معاملے میں اللہ نے انسان کو قوت اور قدرت اور صلاحیت دی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو محلے کے کسی بدماش سے ڈر لگتا ہے، کسی طاقتور شخص سے ڈر لگتا ہے، اس نے آپ کو دھمکی دے رکھی ہے، تو آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں، پولیس سے پناہ لیتے ہیں، عدالت سے پناہ لیتے ہیں۔ تو یہ ان کو اللہ نے اسباب میں سے بنایا، یہ سبب ہے پناہ دینے کا، یہ پناہ دیتے ہیں، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ لیکن آپ پناہ لیں کس سے؟ قبر والے سے، فوت شدہ سے، تو ان کو اللہ نے سبب نہیں بنایا، ان کو اللہ نے سبب نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہیں کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، دعائیں کرتے ہو، تمہاری پکار سے غافل، بے خبر، لا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں ہیں ان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، فوت شدگان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے، آپ پھر بھی ان کو پکاریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ بھی غیبی مدد کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرح۔ غیبی مدد کرنے والا تو ایک اللہ ہے، غیبی مدد کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، پھر بھی ہم پکارتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ
اللہ جس سے چاہے ہمیں بچائے. اللہ ہر چیز کی قوت و طاقت رکھتا ہے. جب آپ قبر والے کو غیبانہ طور پہ پکارتے ہیں تو آپ اس کو اللہ والی صفات دے رہے ہیں, تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ شرک ہو جائے گا. یعنی کہ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہے, قبر میں ہونے کے باوجود وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرے احوال سے واقف ہے, میں اس کو پکار رہا ہوں, کمرے میں بیٹھ کے آواز اس تک پہنچ رہی ہے, اور قبر میں ہونے کے باوجود, مردہ ہونے کے باوجود وہ بدمعاش کو پکڑ سکتا ہے اور اس کو میرے پاس آنے سے روک سکتا ہے, اور یہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو اس لیے جب بھی پناہ مانگی جائے گی, کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ رب العزت سے. اور انسان سے اس معاملے میں پناہ مانگی جائے گی جس معاملے میں انسان پناہ دینے کی قوت و طاقت رکھتا ہے. اب جب اللہ کا عذاب آئے, کون سا عذاب آئے؟ اللہ کا عذاب آئے, اب آپ پولیس سے بھی مدد مانگیں گے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. تو اعوذ بک من شر ما صنعت, میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کے شر سے بچنے کے لیے, ما صنعت, جو کام میں نے کیے ہیں, ما صنعت, جو کام میں نے کیے ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو کام میں نے کیے, جو گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں, جو گناہ مجھ سے سرزد ہوئے اور جو چیزیں واجب تھیں میں ان پہ عمل نہیں کر سکا, میں نے کئی نمازیں نہیں پڑھی, کئی روزے نہیں رکھے, حج فرض تھا میں نے نہیں کیا, زکوٰۃ میں کئی دفعہ نہیں دے سکا, اور پھر میں نے کئی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا, میں نے جادو کیا, یعنی کہ انسان نے جو گناہ کیے ہیں وہ سب اس میں آ جائیں گے. تو انسان کہتا ہے اعوذ بک من شر ما صنعت, جو کچھ میں نے کیا ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں. اس کا شر کیا ہو سکتا ہے؟ جو گناہ آپ نے کیے ہیں تو اب شر کیا ہوگا اس کا؟ اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے سکتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو انسان کیا کہتا ہے کہ یا اللہ جو کام میں نے کیے ہیں, جو کمی کوتاہی میں نے کی ہے, جو گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں, ان کے شر سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ابوء لک بنعمتک علیہ, میں ابوء لک, میں اے اللہ تیرے لیے اعتراف کرتا ہوں, تیرے لیے اقرار کرتا ہوں, یعنی کہ تیرے سامنے میں اعتراف کرتا ہوں, تیرے سامنے میں اعتراف کرتا ہوں. کس بات کا؟ بنعمتک علیہ, تیری مجھ پہ ہونے والی نعمتوں کا. یا اللہ تو نے مجھ پہ بڑی نعمتیں کی ہیں, سب نعمتوں کو میں مانتا ہوں اور سب نعمتوں کو تیری طرف منسوب کرتا ہوں, کسی اور کی طرف منسوب نہیں کروں گا. اور یہاں پہ بھی کئی مسلمان غلطی کرتے ہیں, اللہ کی دی گئی نعمتوں کو منسوب کر دیتے ہیں کن کی طرف؟ فوت شدگان کی طرف, قبر والوں کی طرف. ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تیرا کرم ہے. فوت شدگان میں سے کسی نہ کسی ولی سے, کسی نہ کسی نبی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سب تمہارا کرم ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے, آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. جبکہ ہمیں سکھایا کیا گیا ہے؟ ابوء لک بنعمتک علیہ, کہ اللہ سے کہنا ہے کہ یا اللہ میں اعتراف کرتا ہوں تیری ان نعمتوں کا جو مجھ پہ ہیں, یعنی کہ مجھے گھر دینے والا تو, مجھے اولاد دینے والا تو, مجھے وائف دینے والا تو, مجھے عزت دینے والا تو, میری زندگی تیری طرف سے ہے, میرا رزق تیری طرف سے ہے, میرا چلنا پھرنا تیری طرف سے ہے, میری آنکھیں, میرے کان, میرے ہاتھ, میرے پاؤں, ایک ایک احسان یا اللہ تیری طرف سے ہے, ایک ایک نعمت تیری طرف سے ہے. ابوء لک بنعمتک علیہ, میں تیری ان نعمتوں کا جو مجھ پہ ہیں تیرے لیے ان کا اعتراف کرتا ہوں. وابوء لک بذنبی, اور میں تیرے لیے اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں. یہ بھی اعتراف کرتا ہوں کہ یا اللہ تیری نعمتیں برستی رہیں, ہوتی رہیں, اب تک ہو رہی ہیں, اور یہ بھی اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے گناہ ہوتے رہے, شکر کی بجائے مجھ سے ناشکری ہوتی رہی, اطاعت میں بڑھنے کی بجائے میں معصیت میں بڑھتا رہا. لیکن یا اللہ میں مانتا ہوں, میں اعتراف کرتا ہوں اپنی کوتاہی کا, اپنی کمی کا, بڑی عاجزی کے ساتھ. تو ابوء لک بنعمتک علیہ, اے اللہ میں تیرے لیے اپنے اوپر تیری ہونے والی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں. وابوء لک بذنبی, اور میں تیرے لیے ان کے تیرے سامنے اعتراف اقرار کرتا ہوں بذنبی, اپنے گناہوں کا. اور یہ گناہ بھی دو طرح کے,
ایک یہ کہ اللہ نے جن کاموں سے روکا تھا وہ ہم کرتے رہے، دوسرا یہ کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اس میں ہم کمی کوتاہی کرتے رہے، کبھی کر لیا کبھی نہ کیا۔ فاغفر لی، پس تو مجھے بخش دے، تیری نعمتوں کا میں نے اقرار کر لیا، اپنے گناہوں کا میں نے اقرار کر لیا، یا اللہ اب تو مجھے بخش دے۔ اس سے پتہ چلا کہ گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرنا یہ توبہ کی طرف ایک راستہ ہے۔ جب انسان گناہوں کا اعتراف اقرار کر لیتا ہے تو اس سے توبہ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی، اس لیے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، کیونکہ گناہوں کو نہیں بخشتا مگر تو۔ گناہوں کو بخشنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ ہاں وہ گناہ جسے ہم کہتے ہیں حقوق العباد، کہ اگر میں نے زیادتی کی کسی انسان پہ تو اس کے لیے انسان سے بھی معافی لینا ہوگی، اور حقوق العباد معاف کرنے والا، حقوق اللہ معاف کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ اب اگر کوئی کسی پیر صاحب سے کہے، چاہے وہ زندہ ہوں، کہ میں نے 3 سال نمازیں نہیں پڑھی، آپ مجھے معاف کر دیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا کہ آپ نمازوں کی معافی کس سے مانگ رہے ہیں؟ کسی انسان سے مانگ رہے ہیں، چاہے وہ زندہ ہو۔ ہاں، جب آپ نے کسی انسان پہ ظلم کیا ہے تو اس کی معافی آپ اس سے مانگیں گے، اس کے بعد اللہ سے بھی مانگیں گے، کیونکہ اللہ نے بھی بندوں پہ ظلم کرنے سے روکا ہے۔ تو فاغفر لی، مجھے معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ گناہوں کو نہیں کوئی بخشتا مگر تو، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنہ۔ سید الاستغفار کے الفاظ ختم ہو چکے، اب نبی علیہ السلام اس کا مقام و مرتبہ، اس کی فضیلت اور اس کا فائدہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ومن قالها، اور جو کہے یہ الفاظ، من النہاری، دن کے وقت، موقنا بها، اس حال میں کہ وہ ان الفاظ پہ یقین رکھتا ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ تو میرا رب ہے، تو اس کے اوپر آپ کا یقین بھی ہو، یعنی کہ آپ نے کہا انت ربی، تو ہی میرا رب ہے، اور عقیدہ آپ کا یہ ہو کہ جناب والا قبر والے جو ہیں وہ رزق دیتے ہیں، تو پھر الفاظ کچھ اور ہیں، عقیدہ آپ کا کچھ اور ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں یہاں پہ لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو اس پہ آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ جب آپ نے کہہ دیا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو پھر قبر والے سے دعا کیوں؟ دعا تو عبادت ہے۔ قبر کو سجدہ کیوں؟ سجدہ تو عبادت ہے۔ اور پھر یہ جو دعا میں ہے کہ میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، تو انسان واقعی نعمتوں کا اقرار کرے اور انہیں اللہ کی طرف منسوب کرنے والا ہو۔ اگر آپ ان نعمتوں کو منسوب کر دیں گے غیر اللہ کی طرف، فوج شدگان کی طرف، تو آپ اللہ کی توہین کر رہے ہیں کہ دے اللہ منسوب کریں آپ کسی اور کی طرف۔ کتنا افسوس ہوتا ہے جب ہم سنتے ہیں کہ کسی کو اللہ نے بیٹا دیا اور وہ نام کیا رکھتا ہے؟ پیراں دیتا، کہ یہ بچہ پیروں نے دیا ہے۔ تو فرمایا جو یہ الفاظ دن کے وقت کہے موقنا بہا، اس حال میں کہ وہ ان پہ کیا رکھنے والا ہو؟ یقین رکھنے والا ہو، دل سے یہ الفاظ کہہ رہا ہو، تو فمات من یومہ، تو وہ فوت ہو جائے اسی دن، قبل ان یمسی، شام ہونے سے پہلے، فہو من اہل الجنہ، تو وہ اہل جنت میں سے ہے۔ کون اہل جنت میں سے ہے؟ جس نے یہ دعا پڑھی اور ان الفاظ کے معنی پہ اس کا ایمان تھا، یہی اس کا عقیدہ تھا۔ تو یہ آپ حیران نہ ہو کتنی بڑی فضیلت کیسے مل گئی، کیونکہ عقیدہ بھی تو دیکھیں نا کتنا عمدہ ہے۔ جو صبح یہ اقرار کرے اور شام سے پہلے فوت ہو جائے
تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، جنت والوں میں سے ہے۔ ومن قالها من اللیل، اور جو یہ الفاظ کہے من اللیل رات میں، وهو موقن بها، جب کہ وہ ان الفاظ پہ یقین رکھنے والا ہو، فمات قبل ان یصبح، تو فوت ہو جائے صبح ہونے سے پہلے، فهو من اہل الجنت، تو وہ اہل جنت میں سے ہے، جنت والوں میں سے ہے۔ تو کتنا عظیم ہے وہ انسان جو صبح بھی اپنا صحیح عقیدہ جو ہے اس کی تجدید کرتا ہے، صبح صبح اعلان کرتا ہے توحید ربوبیت کا، توحید الوہیت کا، توحید اسماء و صفات کا، اللہ کو خالق مانتا ہے، اور اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ میں اپنے عہد پہ، اپنے وعدے پہ، اپنی طاقت کے مطابق قائم و دائم ہوں، نمازیں پڑھتا رہوں گا، کبیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا، اس معاملے میں جتنا مجھ سے ہو سکا میں کروں گا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ یا اللہ ویسے مانتا ہوں مجھ سے گناہ بڑے ہوتے ہیں تو مجھے سزا نہ دینا، یا اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں ان گناہوں کی شامت سے بچنے کے لیے، اپنے کرتوتوں کے انجام سے بچنے کے لیے۔ اور پھر اللہ کی نعمتوں کا اقرار، اپنے گناہوں کا اقرار، اور اس بات کا اعلان کہ تیرے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بہت عظیم عقائد ہیں، صبح بھی آپ ان کا اقرار کریں، شام کو بھی کریں، اور آپ کو پتہ ہو آپ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، تو یقیناً یہ الفاظ ایسے ہیں کہ آپ کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ باب نمبر 3، باب لجاء بقوم یذنبون فیستغفرون، باب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ کے بارے میں کہ یقیناً اللہ ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو گناہ کرنے والی ہوگی اور اللہ سے استغفار کرنے والی ہوگی۔ یہ الفاظ اس حدیث کا حصہ ہیں جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، تو جب یہ الفاظ حدیث کے ضمن میں پڑھیں گے تو ان کا معنی مزید واضح ہو جائے گا۔ حدیث نمبر ہے 974، 974 میم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آپ قسم اٹھا رہے ہیں کس کی؟ اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ میری جان کی قسم، کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ تو ایک تو پیغام کیا ملا اس قسم سے کہ قسم جب بھی اٹھائیں کس کی اٹھائیں؟ اللہ کی۔ اور دوسرا پیغام یہ ملا کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے۔ بالکل، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کو ہم مانتے ہیں، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، لیکن اللہ کے ہاتھ ہر عیب اور کمزوری سے پاک ہیں۔ انسانوں کے ہاتھوں میں جو کمزوریاں پائی جاتی ہیں ان میں سے کوئی بھی کمزوری اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کامل، مکمل اور کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہیں۔ ہم نے نہ دیکھے ہیں، نہ ان کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں، نہ ان کا کوئی تصور اپنے ذہن میں لاتے ہیں۔ بس یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں جیسے جیسے اس کے شایان شان ہیں۔ نہ ہم ان ہاتھوں کو بندے کے ہاتھ سے یا کسی اور مخلوق کے ہاتھ سے تشبیہ دیتے ہیں، اور نہ کوئی کیفیت بیان کرتے ہیں، اور نہ کوئی تعویل کرتے ہیں۔ تعویل کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے، تو وہ کہتے ہیں جی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ، جس کی قدرت میں میری جان ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کی قدرت میں میری جان ہے۔ تو صحیح ترجمہ کیا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ رب العزت تم کو لے جائے۔ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، اور البتہ وہ ایسی قوم کو لے کر آئے جو گناہ کرتی ہو، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، اور اللہ سے استغفار کرتی ہو، فَيَغْفِرُ لَهُمْ، تو اللہ ان کو بخش دے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے
کہ بندوں سے غلطی ہو تو بندے مجھ سے معافی مانگیں، میرے سامنے گڑگڑائیں، میرے سامنے روئیں، مجھ سے رابطہ کریں، میرے سامنے اپنی عاجزی کا مظاہرہ کریں۔ اور اگر انسان ایسے ہوتے کہ ان سے کوئی بھی گناہ سرزد ہونے والا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتے، اور ختم کر کے یہ مطلب یہ نہیں کہ ان کو سزا دیتے، نہیں، ختم کر کے ان کو جنت میں بھیج دیتے، یا جو بھی اللہ چاہتے سو کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے کر آتے جن سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی، اور ہر غلطی پہ اللہ سے معافی مانگتے اور اللہ ان کو معاف کرتا، تو اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ انسان کو بار بار اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس۔ یہ حدیث اس لیے نہیں آئی تاکہ ہم گناہ کریں، یہ حدیث یہ پیغام دینے کے لیے آئی ہے کہ گناہ اگر ہو جائے تو شرمائیں نہیں، اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اللہ معاف کرنے والا، اللہ سے توبہ کریں، اللہ توبہ قبول کرنے کو پسند کرتا ہے، اور اللہ اس کو پسند کرتا ہے جو اللہ سے توبہ کرے۔ باب نمبر 4، باب قبول التوبہ حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، توبہ قبول ہوتی رہے گی یہاں تک کہ سورج نکل آئے، کس جانب سے؟ مغرب کی جانب سے۔ جس جانب سے سورج صبح صبح نکلتا ہے اس جانب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مشرق۔ اور شام کے ٹائم جس جانب ڈوبتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مغرب۔ لیکن ایک دن ایسا ہوگا جب سورج نکلے گا کس جانب سے؟ مشرق کی بجائے مغرب کی جانب سے، اور سورج کا مشرق کی بجائے مغرب کی جانب سے نکلنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا۔ تو اس لیے توبہ کب تک قبول ہوتی رہے گی؟ جب تک کہ سورج مغرب کی جانب سے طلوع نہ ہو جائے۔ تو حدیث نمبر 975 975 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کا نام تھا عبداللہ بن قیس، یمن کے رہنے والے۔ تو یہ ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال کہ آپ نے فرمایا، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو رات کے وقت پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو رات کے وقت پھیلاتے ہیں، کیوں؟ لیتوب مسیء النہار، تاکہ توبہ کر لے دن کے وقت گناہ کرنے والا۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو دن کے وقت پھیلاتے ہیں، لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، تاکہ توبہ کر لے رات کے وقت گناہ کرنے والا۔ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ حتیٰ کہ سورج نکل آئے من مغربها، اپنی مغرب کی جانب سے۔ تو اس حدیث پہ غور کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں رات کے وقت بھی اور دن کے وقت بھی، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے اور ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کریں گے، ورنہ تعویل کرنے والوں نے تعویل کی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ امام مازری ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ ہاتھ پھیلانے سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، یہ اس لیے کہ عربی لوگ جب ان میں سے کوئی کسی چیز کو پسند کرے تو اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے اس کو قبول کرنے کے لیے، اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے اس چیز کو قبول کرنے کے لیے، لینے کے لیے، اور جب اس کو ناپسند کرے تو اپنے ہاتھ کو کیا کر لیتا ہے؟ بند کر لیتا ہے۔ تو اس لیے عربوں کو مخاطب کیا گیا ہے اس چیز کے ساتھ جس کو وہ جانتے ہیں، جس کو وہ دیکھتے ہیں، تاکہ وہ بات کو سمجھ سکیں۔
تو امام مازری کہتے ہیں آخر میں جا کے وَهُوَ مَجَازٌ، تو یہ جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو رات کے وقت پھیلاتے ہیں، یہ مجازن کہا گیا، یہ حقیقتاً نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہاتھ کو پھیلاتے ہیں، نہیں، یہ تو مجازی طور پہ کہا گیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ توبہ قبول کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی جرت ہے کہ نبی علیہ السلام کہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں رات کے وقت تاکہ دن کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور ہم آگے سے کہیں نہیں، اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ صرف اللہ توبہ قبول کرتے ہیں، اور یہ چیز مجازی ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے جو اللہ سے محبت کے نام پہ کئی لوگوں نے کیا ہے، جن کے اپنی طرف سے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایسی صفات اللہ کے لیے ثابت کرنا غیر مناسب ہے، یہ اللہ کے لیے غیر مناسب ہے۔ کیا اللہ کے لیے غیر مناسب ہے؟ اللہ کے ہاتھ ہوں یہ غیر مناسب ہے، اللہ ہاتھوں کو پھیلائے یہ غیر مناسب ہے، تو اس لیے ایسے الفاظ کی ہم تعویل کریں گے۔ بندہ پوچھے تم کو کس نے بتا دیا کہ غیر مناسب ہے؟ اگر یہ غیر مناسب ہیں تو نبی یہ الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے الفاظ اللہ کے لیے کیوں استعمال کرتے ہیں جو غیر مناسب ہیں؟ یعنی کہ انبیاء کرام یہ الفاظ استعمال کرتے رہے جو غیر مناسب ہیں، اللہ تعالیٰ خود اپنے لیے الفاظ استعمال کرتے رہے جو غیر مناسب ہیں، صرف آپ لوگوں کو سمجھائیے کہ یہ غیر مناسب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں نہیں خبردار کیا؟ چاہے ایک بار خبردار کر دیتے پوری زندگی میں کہ میں یہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، ان کا حقیقی معنی نہ سمجھ لینا، میں تو مجازی طور پہ استعمال کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ توبہ کر لے مسیء النہار، دن کے وقت گناہ کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ توبہ کر لے رات کے وقت گناہ کرنے والا۔ تو اس سے آپ کیا اندازہ لگائیں گے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کتنی وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ کس قدر چاہتے ہیں کہ بندہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ اچھا، یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا رہے گا؟ فرمایا حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ایک سورج نہ نکل آئے، کس جانب سے؟ مغرب کی جانب سے۔ اور اس جانب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشارہ کیا ہے، سورہ نعم آیت نمبر 158 158، یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ جس دن تیرے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آ گئی، اس دن ایمان لانے والے کو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس دن خیر ایمان لانے والوں میں سے عمل صالح کرنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے پہلے جو نیک اعمال کرنے ہیں کر لیں، اس سے پہلے پہلے ایمان لے آئیں۔ تو جب یعنی کہ سورج طلوع ہو جائے گا تب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہی سورج طلوع ہوگا کس جانب سے؟ مغرب کی جانب سے، ساری دنیا ایمان لے آئے گی، لیکن تب ایمان لانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ ایمان لانے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نارمل حالات میں ایمان لے کر آئیں۔ جب اللہ نے اپنی نشانی واضح طور پہ دکھا دی تب تو معاملہ واضح ہو گیا۔ ابھی ایمان لے کر آئیں غیبانہ طور پہ۔ باب نمبر 5، باب الحض علی التوبہ والفرح بها، توبہ کی ترغیب دینا اور توبہ پہ خوش ہونا۔ توبہ کی ترغیب دینا اور توبہ پہ خوش ہونا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی ترغیب دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ توبہ پہ خوش ہوتے ہیں۔ بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ دنیا میں کیا ہے، آپ کا والد آپ اسے تنگ کریں تو ایک دفعہ آپ کی
معافی قبول کر لے گا، 2 دفعہ 3 دفعہ، چوتھی بار وہ آپ پہ یعنی کہ ناراض ہوگا، غصے کا اظہار کرے گا، کہے گا میرے سامنے نہ ہو، دفع ہو جاؤ، میرے گھر سے نکل جاؤ، اور آپ کی ماں سے کہے گا خبردار یہ میرے قریب نہ، اس کو لے جاؤ باہر۔ لیکن اللہ رب العزت سے جب معافی مانگے اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 976 976 قاف، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ عن انس رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو نبی علیہ السلام کے خادم تھے۔ قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ افرح بتوبت عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ وقد اضلہ فی ارض فلات۔ اللہ رب العزت تم میں سے کسی ایسے شخص کی نسبت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پہ تم میں سے کسی ایسے شخص کے سے بڑھ کر خوش ہوتے ہیں جسے اپنا اونٹ مل جائے، جسے کیا مل جائے؟ جسے اپنا اونٹ مل جائے، وقد اضلہ، جب کہ وہ اس کو گم کر چکا ہو، فی ارض فلاتن، کسی ایسی زمین میں، کسی صحرا میں جو بے آب و گیا ہو، جہاں پہ نہ پانی نہ کھانے پینے کی کوئی چیز، وسیع صحرا۔ اس حدیث کی مزید وضاحت آگے آ رہی ہے، وہ میں پیش کرتا ہوں، پھر ہم اس کا معنی مزید اچھے انداز میں سمجھ سکیں گے۔ وفی روایت لمسلم، مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، کیا ہے جی؟ للہ اشد فرحا بتوبت عبدی، یقیناً اللہ رب العزت، یقیناً اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ پہ خوش ہوتے ہیں، حین یتوب الیہ، جس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے۔ کتنا خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی ایک سے بڑھ کر خوش ہوتے ہیں، تم میں سے کسی ایسے شخص سے بڑھ کر خوش ہوتے ہیں جو کان علی راحلتہ، جو اپنی سواری پہ ہو، بِأَرْضِ فَلَاتٍ، کسی بے آب و گیا صحرا میں، کسی بے آب و گیا صحرا میں وہ کس چیز کے اوپر ہے؟ اپنی سواری کے اوپر۔ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ، تو وہ سواری اس سے گم ہو جائے، اس سے نکل جائے۔ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، جب کہ اسی پہ اس کا کھانا بھی ہو اور اسی پہ اس کا پانی بھی ہو۔ یعنی کہ آپ غور کریں، ایک آدمی صحرا میں ہے، صحرا یہ نہیں کہ ادھر 1 کلومیٹر کا اور آگے پھر سبزہ آ جائے گا یا آبادی شروع ہو جائے گی، نہیں، لمبا چوڑا صحرا جسے پیدل عبور کرنا ممکن ہی نہیں، اور سواری میں بھی ٹائم لگتا ہے، اور صحرا میں کوئی درخت نہیں ہے، کوئی یعنی کہ پھل وغیرہ ایسی چیزیں نہیں ہیں، کوئی درخت کبھی ہوتا بھی ہے لیکن پھل وغیرہ پانی وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس لیے اس نے اپنی اونٹنی کے اوپر کیا رکھا ہوا تھا؟ کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، پانی وغیرہ رکھا ہوا تھا۔ اب کیا ہوا؟ اب وہ جناب اونٹنی اچانک گم ہو گئی، غائب ہو گئی۔ فَأَيِّسَ مِنْهَا، تو وہ اس کی طرف سے مایوس ہو گیا۔ کس کی طرف سے؟ یعنی کہ اس نے دیکھا دائیں بائیں، تھوڑا بہت تلاش کیا، اب صحرا ہے، دور دور کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اب وہ مایوس ہو گیا کہ اب مجھے کہاں ملنے والی ہے، اور یہاں پہ میری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اب کیا اس نے کیا؟ فَأَتَى شَجَرَةً، تو وہ ایک درخت کے پاس آیا، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، اور اس کے سائے میں لیٹ گیا۔ ایک درخت کے پاس آیا اور اس کے سائے میں لیٹ گیا۔ قد ایس من راحلتہ، اس حال میں کہ وہ اپنی سواری کی طرف سے مایوس ہو چکا ہے۔ اب کیوں لیٹا ہے؟ موت کے انتظار میں۔ کیوں لیٹا ہے؟ موت آنے والی ہے، مایوس ہو کے، ظاہر ہے جب انسان مایوس ہو جائے اور موت نظر آئے تو انسان پھر تھک جاتا ہے، پھر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اب وہ لیٹ گیا ہے کہ چلیں موت آنے والی ہے، لیٹ گیا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟
فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا، جب کہ وہ اسی طرح تھا، کس طرح کہ مایوس ہو کر درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے، جب کہ وہ اسی طرح تھا، اذا ہوا بها، اچانک وہ اونٹنی کے پاس ہے، یعنی کہ اچانک دیکھتا ہے اونٹنی اس کے پاس کھڑی ہے، اچانک اس کو اونٹنی مل جاتی ہے، اب اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ یعنی کہ جو موت کا انتظار کر رہا تھا، اچانک اونٹنی مل گئی جو جس کے اوپر کھانا بھی ہے، جس کے اوپر پانی بھی ہے، جو صحرا سے اس کو نکال کر باہر بھی لے جائے گی۔ تو اذا ہوا بہا قائمۃ عندہ، اچانک وہ اونٹنی کے پاس ہے، اس حال میں کہ وہ اس کے پاس کھڑی ہے، اونٹنی اس کے پاس کھڑی ہے۔ فاخذ بختامھا، تو وہ اس کی نکیل کو پکڑ لیتا ہے جلدی سے کہ دوبارہ نہ بھاگ دے، دوبارہ نہ غائب ہو جائے، اس کی نکیل کو پکڑ لیتا ہے۔ ثم قال من شدت الفرح، پھر وہ انتہائی خوشی کی وجہ سے کہتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے۔ رب کو کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، اخطا من شدت الفرح، انتہائی خوشی کی وجہ سے غلطی کر گیا، اتنی خوشی ہے کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں، بندہ کہہ رہا ہوں، کہنا تھا رب، تو کیا کہہ گیا؟ بندہ کہہ گیا۔ کس وجہ سے ہوا ہے؟ انتہائی خوشی کی وجہ سے، ایسی خوشی کہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، زبان پہ کنٹرول نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت اس بندے سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ اندازہ کیجیے اللہ کی رحمت کا، یعنی کہ ہم نے اللہ کی کیا کی ہے؟ نافرمانی، ہم نے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا، لیکن جب ہم اللہ سے سچی توبہ کریں، شرط کیا ہے؟ سچی توبہ۔ سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ کہ جو گناہ کیے ہیں ان پہ ندامت ہے، فخر نہیں ہے۔ آج کل کئی لوگ توبہ کرتے ہیں جبکہ پرانے گناہوں پہ فخر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اس کی اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ جب کسی سے لڑائی ہو جائے تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اور تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں تو اس سے پہلے 5 قتل کر چکا ہوں، دھیان سے مجھ سے بچ کے رہ، میں نے اب توبہ کر لی، مجھے نہ چھیڑ۔ اچھا، ایک طرف کہہ رہا ہے توبہ کر لی، ایک طرف دھمکیاں دے رہا ہے، اس کا مطلب تمہیں ندامت نہیں ہے، پشیمانی نہیں ہے، تم تو فخریہ انداز میں کہہ رہے ہو۔ تو توبہ کی 3 شرائط ہوتی ہیں بڑی بڑی۔ ایک کیا ہے کہ کیے ہوئے گناہوں پہ کیا ہو؟ شرمندگی، ندامت، پشیمانی، افسوس رہتا ہو، ان کو یاد کر کے پریشان ہو جاتی ہوں۔ دوسرے نمبر پہ ان کو چھوڑ دیا ہو، ورنہ کئی لوگ سودی ملازمت بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ توبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون سی توبہ ہے جی؟ استعفا دیں، سودی ملازمت چھوڑیں، سودی کاروبار چھوڑیں، اور اس کے بعد آپ توبہ کریں۔ تم جو گناہ کیا اس کے اوپر کیا ہو؟ ندامت ہو، اور اسے چھوڑ چکے ہوں، اور یہ پکا عزم ہو کہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ ممکن ہے بعد میں کبھی ہو جائے، لیکن آپ کے دل میں ایسی نیت نہیں ہے، آپ کے دل میں پکا عزم ہے کہ میں نے اس گناہ کے اب قریب نہیں جانا، اب جو ہونا تو ہو گیا، آئندہ کبھی بھی اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو جب یہ سچی توبہ کی جائے تو اللہ رب العزت ناراض نہیں ہوتے، خوش ہوتے ہیں۔ کتنا خوش ہوتے ہیں؟ اس بندے سے بڑھ کر جو صحرا میں سفر کر رہا ہے، اور اونٹنی کے اوپر اس کا پانی ہے، اونٹنی کے اوپر اس کا کھانا ہے، اس کی زندگی کا دار و مدار اس اونٹنی کے اوپر ہے، لیکن وہ اچانک گم ہو جاتی ہے، مایوس ہے، مایوس ہو کے لیٹ گیا ہے، اور آنکھ لگ گئی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو اچانک دیکھتا ہے اونٹنی پاس کھڑی ہے، اس کی لگام پکڑ کے، نکیل پکڑ کے، رسی پکڑ کے خوشی سے کہتا ہے کہ یا اللہ تو واقعی میرا بندہ ہے، میں واقعی تیرا رب ہوں۔ کہنا کیا تھا؟ کہ تو واقعی میرا رب ہے اور میں واقعی تیرا بندہ ہوں۔ اچھا، اس حدیث سے ہمیں کئی اور مسائل بھی معلوم ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے وہ یہ کہ کفر اور کافر میں فرق کریں۔ کس میں؟ کفر اور کافر۔ اب اس بندے نے جو الفاظ کہے ہیں یہ کفری الفاظ ہیں، یہ الفاظ کہنے سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ اور میں یہی مسئلہ بیان کروں گا،
میں جمعہ پڑھاؤں گا تو میں یہی بتاؤں گا، خطبہ دوں گا تو میں یہی بتاؤں گا کہ جو اللہ تعالیٰ کو اپنا بندہ کہے وہ کافر ہے۔ لیکن جب آپ مجھ سے کہیں کہ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے زید، اس نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا بندہ ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا رب ہوں، تو کیا وہ کافر ہو چکا کہ نہیں؟ اب میں کہوں گا کہ جو الفاظ اس نے کہے ہیں وہ کفریہ ہیں، لیکن بندہ کافر ہوا یا نہیں میں ایسا فتویٰ نہیں دوں گا جب تک کہ میں حقیقت حال کو جان نہ لوں، جب تک کہ اس آدمی سے وضاحت طلب نہ کر لوں کہ اس نے کیوں کہا ایسا۔ اب دیکھیں نا، یہ آدمی جو ہے کیا کافر ہوا؟ نہیں۔ کیوں کافر نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ الفاظ اس سے نکلے ہیں خوشی کی انتہا کی وجہ سے، کنٹرول نہیں رکھ سکا اپنے اوپر، دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو ہم یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ کفر اور کافر میں فرق کرو، وہ کہتا ہے یہ کیا عجیب منطق ہے بھائی کہ جی کفر اور کافر میں فرق کریں، جس نے کفری الفاظ کہے وہ کافر ہے، کہانی ختم۔ ہم کہتے ہیں نہیں، نام لے کر کسی کو کافر قرار دینا یہ بہت مشکل ہے۔ کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے کئی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، یہ بڑے بڑے علماء کرام کا کام ہے، اور اسلامی ملک ہو تو اس ملک کے جو قاضی اور جج ہیں یہ ان کا کام ہے، وہ ایسے آدمی کو بلائیں، اس کے اشکالات کا ازالہ کریں، اس سے پوچھیں تو نے یہ کفریہ بات کیوں کہی ہے۔ اب دیکھیں، ہم صبح و شام آپ کو مسئلہ بتاتے ہیں کہ قبر والے سے دعا کرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ لیکن اگر آپ مجھ سے کہیں کہ فلاں آدمی قبر والے سے دعا کر رہا تھا، اس کا نام زید ہے، کیا وہ کافر ہے؟ تو میں اتنی جلدی اس کو کافر نہیں کہوں گا، جب تک کہ میرا اس آدمی سے رابطہ نہ ہو، اس کے اشکالات کا ازالہ نہ کریں، اس سے پوچھیں نہ کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے، کیا وجہ ہے، کیا اس کے پیچھے معاملہ ہے۔ کیا وہ واقعی دعا کر رہا تھا یا وہ صرف یعنی کہ جذبات میں قبر والے سے باتیں کر رہا تھا؟ مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام کی قبر پہ جا کے وہ جذبات میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کی امت بڑی مصیبت میں ہے، آپ کی امت بڑی پریشان ہے، جبکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جو فوت ہو چکا ہے وہ میری باتیں نہیں سنتا، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ کنٹرول نہیں رکھ سکا اور یہ الفاظ اس سے نکل رہے ہیں اس کے منہ سے۔ جیسے کئی مائیں اپنے بیٹوں کی قبر پہ کھڑی ہو کے بیٹے کو مخاطب کرنا شروع کر دیتی ہیں، جبکہ اس ماں کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ میری باتیں نہیں سن رہا۔ کئی مائیں کہتی ہیں کہ بیٹا ہم تیرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تیری قبر پہ آتے ہیں، جبکہ چاہیے یہ تھا کہ تو ہماری قبر پہ آتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کفر کا فتویٰ لگانا اتنا آسان نہیں ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کئی جذباتی نوجوان اس معاملے میں بہت جلدی کرتے ہیں، خصوصاً حکمرانوں پہ بڑی جلدی کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے کہ اس کا اسلامی فوج کا، مسلمان فوجیوں کا، ان کے اوپر بہت جلدی کفر کا فتویٰ لگتا ہے، پولیس کے اوپر لگتا ہے، اور جب یہ کفر کے فتوے لگتے ہیں اس کے نتیجے میں پھر مسلمان جو نوجوان ہوتے ہیں جذباتی قسم کے، وہ مسلمان فوج پہ حملے کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو کافر سمجھتے ہیں، بم دھماکہ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو کافر سمجھتے ہیں، حکمرانوں کو مارنا وہ ثواب سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے عام مسئلہ ہم بیان کریں گے کہ جو قبر والوں سے دعائیں کرے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پہ شکوہ کرے، اللہ پہ اعتراض کرے، وہ کافر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو اپنا بندہ قرار دے وہ کافر ہے۔ اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ اللہ کو بندہ قرار دینا، اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ لیکن کسی نے کہہ دیا ہے تو اس بندے کو کافر قرار دینا یہ اور چیز ہے۔ باب نمبر 6، باب
تکرر المغفرہ بتکرر التوبہ، مغفرت کا بار بار ہونا، بار بار توبہ ہونے کی ساتھ، یہ کہ بار بار آپ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرنے والا، یہ مطلب ہے۔ بار بار توبہ کرنے سے مغفرت کا بار بار ہونا۔ حدیث نمبر 977 977 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یحکی عن ربہ قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فیما یحکی عن ربہ، اس میں جس کو آپ بیان کرتے ہیں اپنے رب سے، جس کو آپ نقل کرتے ہیں اپنے رب سے۔ کیا مطلب؟ حدیث قدسی، کیونکہ یہاں پہ جناب ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں نبی علیہ السلام سے، اور نبی علیہ السلام روایت کر رہے ہیں اللہ رب العزت سے۔ تو ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی، جس میں خود اللہ تعالیٰ مخاطب ہو، جس میں خود اللہ تعالیٰ بات کریں۔ تو نبی علیہ السلام حکایت کرتے ہیں اپنے رب سے، نقل کرتے ہیں اپنے رب سے، بیان کرتے ہیں اپنے رب سے۔ قالا، کہ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، رب نے کہا۔ اذنب عبد ذنبا فقال، ایک بندے نے گناہ کیا، فقال، تو اس نے کہا، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ مجھے میرا گناہ معاف کر دے، مجھے میرا گناہ معاف کر دے۔ فقال تبارک و تعالی، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں، اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا، فعلم، تو اس نے جان لیا، اسے یقین ہے، اسے معلوم ہے کہ ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے اور گناہوں پہ سزا بھی دیتا ہے۔ یہ چھوٹا عقیدہ نہیں، بہت بڑا عقیدہ ہے کہ انسان رب پہ ایمان لاتا ہے، اور یہ اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف بھی کر دیتا ہے اور گناہوں پہ سزا بھی دیتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اس حدیث میں جو ہمارے پاس ہے اس میں 2-3 لفظ نہیں ہیں، لیکن وہ بخاری شریف میں آئے ہیں۔ یہاں پہ جو الفاظ میں پڑھ رہا ہوں یہ مسلم شریف سے لیے گئے ہیں۔ کہاں سے لیے گئے ہیں؟ مسلم شریف سے۔ اور مسلم شریف میں جب یہ حدیث آئی ہے تو اس میں 1-2 لفظ نہیں ہیں، اور بخاری شریف میں وہ ہیں۔ وہ کیا؟ غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے اور گناہوں پہ سزا دیتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ یہ جملہ جو ہے میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، یہ جملہ کہاں ہے؟ بخاری شریف میں۔ ثم عاد، پھر وہ واپس ہوا، کون؟ بندہ۔ فاذنب، تو اس نے گناہ کر لیا، توبہ کر لی تھی، معافی لے لی تھی، اور اس کے بعد دوبارہ گناہوں کی طرف لوٹا۔ ثم عاد، پھر وہ لوٹا، فاذنب، تو اس نے کیا کر لیا؟ گناہ کر لیا۔ فقال، تو اس نے کہا، اے ربی، اے میرے رب، اغفر لی ذنبی، مجھے میرا گناہ معاف کر دے۔ فقال تبارک و تعالی، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا، عبدی اذنب ذنبا، میرے بندے نے ایک گناہ کیا، فعلم، تو اس نے جان لیا، ان لہ ربا، کہ یقیناً اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب، جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، ویأخذ بالذنب، اور گناہوں پہ سزا دیتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر دوبارہ وہ جملہ ہے، وہ یہاں پہ نہیں ہے، بخاری میں ہے، کیا؟ غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، یعنی کہ اللہ نے دوسری بار بھی معاف کر دیا۔ ثم عاد فاذنب، پھر وہ لوٹا، فاذنب، تو اس نے گناہ کر لیا۔ فقال، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تو اس بندے نے کہا،
ای ربی، اے میرے رب، اغفر لی ذنبی، مجھے میرا گناہ معاف کر دے. فقال تبارک و تعالی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے ایک گناہ کیا. فعلم، تو اس نے جان لیا، اسے یقین ہے کہ ان لہ ربا، اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب، جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، ویأخذ بذنب، اور گناہوں پہ سزا بھی دیتا ہے، گناہوں پہ پکڑ بھی لیتا ہے. اعمل ما شئت، جو چاہو عمل کرو. اس بندے سے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اعمل ما شئت، جو چاہو عمل کرو، فقد غفرت لک، یقیناً میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اس حدیث سے کیا کیا مسئلے ہمیں معلوم ہوئے؟ نمبر 1 کہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کلام کرتے ہیں. اللہ رب العزت کلام کرتے ہیں، اور اللہ کا کلام ماضی کا بھی ہے، ماضی میں بھی اللہ نے کلام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ حال میں بھی کلام کرتے ہیں، اور مستقبل میں بھی اللہ کلام کرتے رہیں گے، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کلام کریں گے. اور یہ پتہ چلا کہ اللہ کا کلام صرف وہ نہیں ہے جو قرآن کریم میں ہے، اللہ کا کلام اس کے علاوہ بھی ہے. اللہ کا صرف کلام وہ نہیں ہے جو 30 پاروں میں ہے، جو 114 سورتوں میں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی اللہ کا کلام ہے. اب دیکھیں یہ بھی اللہ کا کلام ہے، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ بندوں کا حساب لیں گے، بندوں سے کلام کریں گے. دوسرے نمبر پہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کس قدر گناہوں کو بخشنے والے ہیں اگر اللہ سے سچی توبہ کی جائے. توبہ سچی کی جائے اور پھر غلطی ہو جائے، کیونکہ انسان ہیں، دوبارہ اللہ سے سچی توبہ کریں، اللہ پھر معاف کر دیتے ہیں. لیکن جب توبہ کریں تب کون سی توبہ کریں؟ سچی. یہ نہیں کہ دل میں کوڑ ہو کہ میں نے یہ پھر کرنا ہے کام، ایک دفعہ معافی لے لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے. ایسی توبہ کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو تو راضی کر سکتے ہیں، رب کو راضی نہیں کر سکیں گے. رب سے سچی توبہ، گناہوں پہ ندامت، اور گناہ سے کو ترک کر دینا، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، پختہ ارادہ کرنا. تو یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. پھر وہ گناہ 1 دفعہ ہو یا 2 دفعہ ہو یا 3 دفعہ ہو یا 4 دفعہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. یہی مطلب ہے آخری جملے کا کہ اعمل ما شئت، جو چاہو عمل کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا. یعنی کہ اگر تم سے غلطی اسی انداز سے ہو کہ اپنی طرف سے تم سچی توبہ کرو اور سچی معافی مانگو، پھر ہو جائے غلطی اور پھر معافی مانگو، تو میں نے تمہیں معاف کر دیا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جہاں انسان یہ امیدیں رکھے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وہاں اس بات سے بھی ڈرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں پہ سزا دے سکتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ڈرتا رہے، ہر وقت ڈرتا رہے. اس کے بعد باب نمبر 7، باب قبول التوبہ وان کثرت الذنوب. توبہ کا قبول ہونا اگرچہ گناہ زیادہ ہو جائیں، اگرچہ گناہ بڑھ جائیں، یعنی کہ جتنے بھی گناہ ہو جائیں، سچی توبہ کی جائے تو اللہ توبہ کو قبول کرتے ہیں. یہ مطلب ہے اس باب کا. اور حدیث نمبر ہے 978، 978 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی سعید رضی اللہ عنہ، روایت ہے کس سے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، کیا آپ نے فرمایا. اور یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث نمبر 978 ہے، 978. اور قاف یعنی کہ اس کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا، امام مسلم کا. لیکن جو الفاظ یہاں پہ آئے ہیں وہ مسلم شریف کے ہیں، بخاری شریف کے نہیں ہیں. کان فی من کان قبلکم رجل قاتل 99 نفسا. تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. کان رجل، ایک آدمی تھا. کن میں؟ فی من کان قبلکم، ان لوگوں میں جو تم سے پہلے تھے، یعنی کہ جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں
ان میں ایک آدمی تھا جس نے کتنے قتل کیے تھے؟ 99. فسأل عن اعلم اہل الارض فدل علی راہب، تو اس نے پوچھا کس سے؟ لوگوں سے. اس نے لوگوں سے پوچھا، اس نے سوال کیا زمین والوں میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے کے بارے میں. لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ اس زمین پہ سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ کیونکہ اس کو پتا تھا میرا گناہ کو عام گناہ نہیں 99 قتل کیے ہیں. تو اب وہ نادم ہے، پشیمان ہے اور توبہ کرنا چاہتا ہے. تو اس نے کہا مجھے بتاؤ اس زمین پہ سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ فدل علی راہب، تو اسے ایک راہب کے بارے میں بتایا گیا. کس کے بارے میں؟ ایک راہب کے بارے میں. راہب کون ہوتا ہے؟ عیسائیوں میں سے عبادت گزار. عیسائیوں کا جو عبادت گزار ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ راہب. اور یعنی کہ ہمارے ہاں جیسے لفظ درویش بولا جاتا ہے نا، ایسے آپ کہہ سکتے ہیں. تو فدل علی راہب. اچھا، اس نے پوچھا تھا کس کے بارے میں؟ عالم دین. اور جس کے بارے میں بتایا گیا وہ کون تھا؟ راہب. یہاں پہ میں ایک تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، ایک خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ ہر داڑھی والے کو عالم دین سمجھ لیتے ہیں. تو یہی صورتحال شاید یہاں پہ ہوئی ہے. اس نے کہا تھا مجھے سب سے بڑا عالم دین بتاؤ، اسے وہ بتایا گیا جو سب سے بڑا درویش تھا. اور یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں درباروں پہ، ان میں سے کئی تو وہ ہیں جو شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، کئی بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی شرک و بدعات سے بچ بھی جائے تو ان کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ کتاب و سنت کا علم نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے؟ بزرگوں کی کہانیاں، بزرگوں کی کہاوتیں، بزرگوں کے بارے میں جو مشہور کیے گئے واقعات ہوتے ہیں، وہ بزرگوں کے شعر. البتہ یہ ممکن ہے کہ وہ نماز پڑھنے والا ہو، یہ ممکن ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، یہ ممکن ہے. تو فدل علی راہب، اسے بتایا گیا ایک راہب کے بارے میں. فاتاہ، تو وہ قاتل اس کے پاس آیا. کس کے پاس؟ راہب کے پاس. فقالت، اس نے کہا کس سے؟ راہب سے، کہ انہ قتل 99 نفسا فہل لہ من توبہ، کہ بے شک اس نے، کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ اپنے بارے میں، کہ بے شک اس نے 99 لوگ قتل کیے ہیں، 99 انسان قتل کیے ہیں. فہل لہ من توبہ، کیا اس کے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ کیا اس کے لیے توبہ ممکن ہے؟ فقال، تو اس نے کہا، کس نے؟ راہب نے، لا، تمہاری توبہ ممکن نہیں ہے. یہ جو لا اس نے کہا ہے، اس سے پتا چلا کہ واقعی وہ عالم دین نہیں تھا. وہ کوئی بڑا عبادت گزار ہوگا، راہب ہوگا، درویش ہوگا، لیکن عالم دین نہیں تھا. اسی لیے اس نے فوراً کیا کہہ دیا؟ نہیں، تمہاری توبہ نہیں ہو سکتی. فقتلہ، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. اب کتنے ہو گئے؟ 100. فکمل بہ 100، تو اس نے اس کو قتل کر کے 100 کا عدد مکمل کر لیا. ثم سأل عن اعلم اہل الارض، پھر اس نے سوال کیا زمین والوں میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے کے بارے میں. فدل علی رجل عالم، تو اس کو بتایا گیا ایک عالم آدمی کے بارے میں جو واقعی علم رکھنے والا تھا. اب اس کی صحیح رہنمائی کی گئی ہے. جب غلط رہنمائی ہوئی تو دونوں کا نقصان ہو گیا، سوال کرنے والے کا بھی اور جواب دینے والے کا بھی. جس کو عالم سمجھا گیا اس نے غلط فتویٰ دیا، اور غلط فتوے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ جان سے گیا. غلط فتوے کی وجہ سے کس سے گیا؟ جان سے گیا. اور غلط رہنمائی کی وجہ سے اس آدمی سے مزید ایک قتل ہو گیا، ایک اور گناہ ہو گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہالت کتنا بڑا مسئلہ ہے. اور آج یہی صورتحال ہے امت مسلمہ کی. ہمارے وہ لوگ جن کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے، جو دنیاوی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر قسم کے لوگ، انجینئر قسم کے لوگ، سائنسدان قسم کے لوگ، ان میں سے تو کئی ایسے ہیں جن کے پاس دین کا علم ہے، دین کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات رکھتے ہیں،
یا توحید کے اوپر ہیں، ورنہ عام طور پہ یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، اور علماء کو جاہل سمجھتے ہیں۔ علماء کو کیا سمجھتے ہیں؟ جاہل سمجھتے ہیں۔ تو کتنا بڑا یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ خطرہ ہے اپنے لیے، اپنی بیگم کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے۔ فقال، تو اس نے کہا، کس نے؟ راہب، اس قاتل نے اس عالم دین سے کہا، انہ قاتل 100 نفس، یقیناً اس نے 100 انسان قتل کیے ہیں، فہل لہ من توبہ، کیا اس کے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ کیا اس کی توبہ ہو سکتی ہے؟ فقال، تو اس نے کہا، کس نے؟ عالم نے کہا، نعم، ہاں، ومن یحول بینہ وبین توبہ، قاتل کے درمیان، یعنی کہ اس کے درمیان، اس کو کہا یعنی کہ اس کے درمیان، توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ اس نے قاتل کا لفظ نہیں بولا، یہ تو میں نے آپ کی آسانی کے لیے بولا تھا۔ تو اس نے کیا کہا عالم دین نے؟ ومن یحول بینہ وبین توبہ، کہ اس کے درمیان، یعنی کہ تمہارے درمیان، اس کے درمیان، توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے، ان کی شریعت میں بھی توبہ موجود تھی۔ توبہ کیا تھی؟ موجود تھی۔ تو پتہ چلا کہ پہلے آدمی نے واقعی غلط فتویٰ دیا تھا۔ اب اس نے یہ تو فتویٰ دے دیا ہے کہ توبہ، تمہارے اور توبہ کے درمیان کوئی حائل نہیں ہو سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، لیکن سچی توبہ کا طریقہ بھی بتایا۔ کیا؟ ان طلق الی ارض کذا وکذا، فلاں فلاں علاقے کی طرف چلے جاؤ، فلاں فلاں علاقے کی طرف چلے جاؤ، فلاں فلاں گاؤں کی طرف چلے جاؤ، فلاں فلاں شہر کی طرف چلے جاؤ، نام لے کے بتایا۔ فإن بها أناسا، کیوں جی وہاں پہ کیوں جانا ہے؟ فإن بها أناسا، کیونکہ اس علاقے میں اناسا، کئی ایسے لوگ ہیں، یعبدون اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فاعبد اللہ معہم، تو بھی اللہ کی عبادت کر ان کے ساتھ رہ کر۔ ولا ترجع الی ارضک، اور اپنی زمین کی طرف واپس نہ آنا، اپنے علاقے کی طرف واپس نہ آنا۔ فإنها ارض سوء، کیونکہ یہ برے لوگوں کی زمین ہے، کیونکہ یہ گناہ کی زمین ہے۔ ہاں جی، یہ بڑے قیمتی الفاظ ہیں، ان پہ ذرا غور کیجیے۔ یہ ہے حقیقی توبہ۔ ایک ہماری توبہ ہے، توبہ 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 توبہ، اور ایک ہے یہ توبہ، کیا؟ کہ اگر آپ واقعی گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ انہی لوگوں میں کیوں رہیں جن کے ساتھ رہتے ہوئے پہلے گناہ ہوئے ہیں۔ اگر آپ انہی دوستوں میں رہیں گے جن کے ساتھ مل کے آپ جرائم کا ارتکاب کرتے رہے، تو 2 دن کے بعد، ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد دوبارہ گناہ میں واقع ہو جائیں گے۔ اگر آپ توبہ میں مخلص ہیں تو آپ اس سوسائٹی کو چھوڑیں، ان دوستوں کو چھوڑیں، اس محلے کو چھوڑیں جس سوسائٹی، جس محلے کی وجہ سے گناہ ہوتے رہے۔ کئی احباب رابطہ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مجھ سے کرتے ہیں، دیگر علماء کرام سے بھی کرتے ہیں، کیا؟ کہ جی میں نے توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا۔ بھائی، کیا تم نے ان دوستوں کے نمبرز اپنے موبائل سے نکالے ہیں جن سے رابطے میں رہ کے پھر گناہ ہو جاتا ہے؟ کیا تم نے وہ علاقہ چھوڑا ہے جس علاقے میں رہنے کی وجہ سے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے؟ وہی تمہاری محفل، وہی تمہارا محلہ، وہی تمہارے دوست، وہی نمبر تمہارے پاس، تو پھر توبہ پہ برقرار کب تک رہو گے؟ کیونکہ شیطان تو بار بار تمہیں گناہ کی طرف بلائے گا۔ تم نے توبہ تو کر لی، اللہ نے تمہیں توفیق دی، لیکن شیطان کو تمہاری توبہ پہ کوئی خوشی نہیں ہے۔ وہ تو صبح و شام لگا ہوا ہے، محنت کر رہا ہے تمہارے اوپر کہ دوبارہ گناہوں کی طرف لوٹ جاؤ۔ تو اب آپ اگر مخلص ہیں تو سچی توبہ کریں، سوسائٹی تبدیل کریں، دوست تبدیل کریں، نمبرز ختم کریں، رابطے ختم کریں۔ اچھا، اور دوسرا کیا کریں؟ اب جانا کہاں پہ ہے؟ یہ نہیں کہ آپ جناب دلی سے نکل کے لندن پہنچ جائیں۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک غلط جگہ کو چھوڑ کے اس سے بری جگہ چلے جائیں۔
توبہ کا طریقہ کیا بتایا ہے کہ اس علاقے میں چلے جائیں جہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ جن کے ساتھ رہتے ہوئے الٹا آپ کو ندامت ہوگی، دیکھو لوگ اللہ کی کتنی عبادت کر رہے ہیں اور میں کہاں پہ رہا، میں کیا کرتا رہا۔ بری سوسائٹی میں رہیں گے تو آپ کو اپنے پرانے دوست نظر آئیں گے، وہ دیکھو وہ یاشیاں کر رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، میں مسکین بن کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ وَلَا تَرْجِعْ إِلَىٰ أَرْضِكَ، کیا کہا ہے؟ اپنے علاقے کی طرف واپس نہ جانا، فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ، کیونکہ یہ گناہوں کی زمین ہے۔ فَانْطَلَقَا، تو آدمی چل پڑا، یہ تھا سچی توبہ کرنے والا۔ فَانْطَلَقَا، چل نکلا، حَتَّىٰ إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ، یہاں تک کہ جب اس نے آدھا راستہ طے کر لیا، أَتَاهُ الْمَوْتُ، تو اس کے پاس کیا آ گئی؟ موت آ گئی۔ اور یہاں پہ الفاظ ہیں بخاری شریف کے کہ جب موت آئی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے گناہوں والی زمین سے دور ہونے کی کوشش کی اور نیکی والی زمین جدھر جا رہا تھا اس کے قریب ہونے کی کوشش کی اس نے۔ یہ ہے سچی توبہ، مرتے ہوئے بھی کوشش کر رہا ہے۔ اب حالانکہ موت جب آ رہی ہے تو اس کو پتہ ہے اب میں وہاں نہیں پہنچ سکتا، لیکن جو ہو سکے۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ و ملائکۃ العذاب، تو اس کے معاملے میں جھگڑا کیا رحمت کے فرشتوں نے اور عذاب کے فرشتوں نے۔ یہ احادیث بھی ہمارا امتحان لیتی ہیں کہ ہم کس قدر اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ ایمان لانے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی احادیث پڑھ کے کئی دفعہ لوگ ملحد بن جاتے ہیں، فتنہ انکار حدیث میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا جی، رحمت کے فرشتے آ گئے، جھگڑا ہو گیا۔ کیوں جھگڑا ہو گیا جی ان میں؟ ہم کہتے ہیں اللہ نے بتا دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا، ہو گیا، کہانی ختم۔ اچھا جی، تو اس کے معاملے میں جھگڑا ہوا کن کے درمیان؟ رحمت کے فرشتوں کے مابین اور عذاب کے فرشتوں کے مابین۔ پہلے نمبر پہ میں آپ سے یہ یہاں پہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ روح قبض کرنے والا فرشتہ کتنے ہیں؟ ایک۔ لیکن وہ روح قبض کرنے کے فوراً بعد روح کن کے حوالے کر دیتا ہے؟ معاون فرشتوں کے۔ جب کوئی فوت ہونے والا ہوتا ہے تو فوت ہونے سے پہلے ہی فرشتے پہنچ جاتے ہیں۔ اگر اچھی میت ہے تو رحمت کے فرشتے پہنچ جاتے ہیں، بری میت ہے تو عذاب والے فرشتے پہنچ جاتے ہیں۔ اچھی میت ہے تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں جنت سے کفن لے کر۔ کفن کس کے لیے؟ جسم کے لیے نہیں، روح کے لیے۔ اور اگر بری میت ہے تو عذاب والے فرشتے آتے ہیں اور ایسی کوئی چیز لے کر آتے ہیں جو بہت ہی بری قسم کی ہوتی ہے، جس میں اس کی روح ڈالی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ جھگڑا کیا رحمت کے فرشتوں نے اور عذاب کے فرشتوں نے۔ فقالت ملائکۃ الرحمہ، تو رحمت کے فرشتوں نے کہا، جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ، یہ آیا ہے اس حال میں کہ توبہ کرنے والا تھا، اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے والا تھا، یعنی کہ اپنے علاقے سے نکل چکا تھا، یہاں تک آ چکا تھا، توبہ کے راہ میں تھا، رب کی طرف متوجہ تھا۔ وقالت ملائکۃ العذاب، یعنی کہ رحمت کے فرشتے کہنا چاہتے ہیں اس کی روح ہم لیں گے، اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں آگے سے، انہ لم یعمل خیرا قط، اس نے کبھی بھی خیر کا کام نہیں کیا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ فرشتے عالم الغیب نہیں ہیں، فرشتے عالم الغیب نہیں۔ رحمت کے فرشتوں کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ بندہ توبہ کرتے ہوئے جا رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ توبہ کرتے ہوئے جا رہا ہے، ورنہ فرشتے تو دلی حالات کو نہیں جانتے۔ اور عذاب کے فرشتوں کو اللہ نے نہیں بتایا تو ان کو نہیں پتا، ورنہ وہ جھگڑا ہی نہ کرتے۔ انہوں نے دیکھا زہر کو، زہر کیا ہے کہ ابھی تک اس نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا۔ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ، تو ان کے پاس ایک فرشتہ آیا انسان کی شکل میں، فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ، تو انہوں نے اس کو اپنے مابین ثالث بنا لیا کہ یار تو فیصلہ کر دے ہمارے مابین۔ ہے وہ بھی فرشتہ، ان کس شکل میں آیا ہے؟ انسان کی شکل میں۔ ان احادیث پہ ایمان لانا میرے اور آپ کے لیے انشاءاللہ مشکل نہیں ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اسی ایمان پہ قائم و دائم رکھے۔
فقال، تو اس نے کہا، کس نے؟ اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں آیا ہے، جو کسی آدمی کی شکل میں آیا ہے، اس نے کہا قیسوا ما بین الارضین، کیا کرو؟ ماپ لو جو دونوں علاقوں کے مابین ہے، جو دونوں زمینوں کے مابین ہے. ایک وہ علاقہ جہاں سے یہ آیا اور ایک وہ علاقہ جہاں پہ جا رہا تھا. ماپا جائے کہ جدھر سے آیا ہے ادھر سے لے کے جہاں اس کی میت پڑی ہے وہاں تک کتنا فاصلہ ہے، اور یہاں سے جہاں جا رہا تھا وہاں تک کتنا فاصلہ ہے. دیکھو کس علاقے کے زیادہ قریب تھا، کس کے زیادہ دور تھا. اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ مسلم شریف میں یہاں پہ آیا ہے، مسلم شریف میں، کہ اللہ نے وحی کی اس زمین کی طرف جس زمین کی طرف وہ جا رہا تھا کہ قریب ہو جا، اور وحی کی اللہ نے اس زمین کی طرف جدھر سے آ رہا تھا تو کیا ہو جا، دور ہو جا. اللہ تعالیٰ کو توبہ کتنی پسند ہے. 100 قتل کر کے نکلا ہے. میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ کوئی ایسی غلطی کر لے تو ہم اس کو کبھی معاف نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں اس کو میرے گھر میں آنے ہی نہ دینا. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل کتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے ایک تیسرے آدمی کو بھیجا ہے، انسانی شکل میں فرشتہ بھیجا ہے انسانی شکل میں تاکہ فیصلہ کرے، اور زمین کو یہ آرڈر دے دیا گیا ہے قیسوا ما بین الارضین، دونوں زمینوں کے مابین جو فاصلہ ہے اس کو کیا کرو، ماپ لو. فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَىٰ فَهُوَ لَهُ، تو ان میں سے جس کے وہ زیادہ قریب ہوگا، فَهُوَ، تو آدمی لہو اسی علاقے کا شمار ہوگا. فَقَاسُوهُ، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو ماپا. فَوَجَدُوهُ، تو اس آدمی کو پایا، أَدْنَىٰ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ، اس آدمی کو اس زمین کے زیادہ قریب پایا جس کا اس نے ارادہ کیا تھا، جس کا قصد کیا، جدھر جا رہا تھا. فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، چنانچہ اس کی روح کو قبض کیا کنہوں نے؟ رحمت کے فرشتوں نے. کنہوں نے قبض کیا؟ رحمت کے فرشتوں نے. تو یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے. اس سے ایک تو پتہ چلا علم کی اہمیت کا، اور دین کی بات علم کے بغیر کرنا اس کے نقصانات کا. اور آج کئی لوگ ہیں جو مفتی بنے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہم واٹس ایپ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے میسج شیئر کرتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، ادھر سے آگے کر دیا، اس کے ذریعے ہم ایسے ہی نقصان کر رہے ہیں، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. اور جن کے پاس حقیقی علم ہے تو اس کی اہمیت آپ نے دیکھی کہ اس نے جو دوسرا عالم دین تھا اس نے اپنی جان بھی بچائی اور اس کی جان بھی بچا لی. اپنی جان بھی بچا لی مرنے سے. اس کو تو نہیں پتا تھا کہ ایسا ہو چکا ہے پہلے، لیکن ہمیں تو پتہ چل گیا نا کہ اگر وہ بھی فتویٰ دیتا کہ توبہ قبول نہیں ہوتی، جس نے اس کو بھی قتل کر دینا تھا. تو اس نے اپنی جان بھی بچا لی اور اس کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا. اور پھر یہ پتہ چلا کہ اللہ کو ان کی توبہ کتنی پسند ہے، اور یہ کہ ہمارا ایمان ہے رحمت کے فرشتوں پہ بھی، عذاب کے فرشتوں پہ بھی. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کس کو؟ فرشتے کو انسانی شکل میں، تاکہ ان کے مابین فیصلہ کرے. اور پتہ چلا کہ یہ زمینیں، یہ فرشتے، ہر چیز کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے کنٹرول میں ہے. اور یہاں پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. تو بر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں. تو یہیں پہ ہم آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ درس 15ویں کتاب سے ان کے آغاز کریں گے. اور وہ 15ویں کتاب قسموں کے بارے میں ہے، نظروں کے بارے میں ہے. جو نظریں لوگ مانتے ہیں، منت مانتے ہیں، ان کے بارے میں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی محنتیں قبول فرمائے، ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. یا اللہ ہمیں ہماری روح قبض کرنے کے لیے جو فرشتے آئیں وہ رحمت کے فرشتے ہوں، عذاب کے فرشتے نہ ہوں. یا اللہ ہمارا انجام بھی اچھا کرنا، دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھنا، اور اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لینا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.